بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب النکاح مشکات کا جلد ثانی کتاب النکاح سے شروع ہو رہے تو یہاں پر حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ شروع میں نکاح کے مسائل ذکر کریں گے۔ آج کی سبق نمبر 1 میں ہم نکاح کے متعلق جو فضائل مسائل وہ بیان کریں گے۔ اس میں نکاح کا جو معنی ہے نا، اس کا ضم والا معنی ہے۔ نکاح ضم کو کہتے ہیں، ملا دینا۔ نکاح کا ایک معنی وتی بھی ہے، تو دونوں معنی اس میں پائے جاتے، چاہے وتی حقیقتاً ہو یا عقد حقیقتاً ہو، ضم حقیقتاً ہو، تو دونوں صورتوں میں اس میں ضم پایا جاتا ہے، ملاپ پایا جاتا ہے۔ عقد کو بھی کہتے ہیں، تو سب معنی اس میں موجود ہے، سب معنوں میں مساوی ہیں، کسی معنی میں مجاز، کسی میں حقیقی اور کسی میں مساوی، تینوں معنی اس کے ہو گئے۔ نکاح کی جو شرعی حیثیت ہے نا، وہ یہ ہے کہ اگر آدمی کو گناہ میں واقع ہونے یقینی ہو تو اور نفقے کی قدرت بھی ہو، کرنا فرض ہے۔ اگر غالب گمان ہو تو پھر واجب ہے، اگر مزاج معتدل و شہوت تو پھر سنت ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی حقوق پورے نہیں کر سکتا پھر بھی نکاح کر رہے ہیں، مثلا عمر رسیدہ ہے، زوجے کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، پھر اسی صورت میں اگر اس کے لیے یہ بات یقینی ہو تو حرام ہے، غالب ظن کے ساتھ ہو تو پھر کیا ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ پھر نکاح معتدل صورت میں کہ جب آدمی کا مزاج معتدل ہو، اس صورت میں ہمارے احناف حضرات کی نزدیک سنت ہے، اور ہمارے احناف حضرات کے نزدیک اشتغال بالنکاح یعنی نکاح کرنا، ذمہ داری قبول کرنا، یہ سب کیا ہے، افضل بات ہے۔ شافعی حضرات کی نزدیک تخلی للعباد افضل ہے، یعنی رسپانسبلٹیز قبول نہ کرنا بلکہ الگ تلگ رہ کر عبادت کرنا ان کی نزدیک افضل ہے۔ وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے عمل سے استدلال کرتے ہیں۔ ہم احناف حضرات بہت سارے انبیاء، اولیاء، اتقیاء، صحابہ حضرات کے عمل سے استدلال کرتے کہ سب نے شادیاں نکاح کیے تھے۔ الفصل الاول عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قول، عبداللہ صاحب روایت کرتے ہیں، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ جوانوں سے خطاب کرتی ہوئی فرمایا، یا معشر الشباب، یا معشر الشباب، یہ جمع ہے، فاعل کے وزن سے نہیں بلکہ فعال سے آیا ہے، شابن، شابن کی جمع شباب، ویسے شبان بھی اس کی جمع آتی ہیں۔ شباب کا جو لفظ ہے نا، یہ جمع ہے، مفرد اس کا کیا ہے، شابن، کہ جوانوں کی ٹولی، جوانوں کے گروہ، من استطاع منکم الباءۃ، تم میں سے جو شخص مؤنت کی قدرت رکھتا ہو، باءۃ معنی قدرت، مؤنت نفقہ وغیرہ اور اس کے علاوہ جماع وغیرہ کی قدرت، فلیتزوج، وہ نکاح کر دے، کیونکہ فإنہ اغض للبصر، نکاح کی یہ خصوصیت ہے کہ اس سے آنکھیں نیچی ہو جاتی ہے، بد نظری وغیرہ سے اور آنکھ کو لڑانے سے حفاظت ہوتی ہے، پستی کا ذریعہ ہے، وأحصن للفرج، اور فرج شرمگاہ کے لیے بچاؤ کا ذریعہ ہے، حفاظت کا ذریعہ ہے، قلعہ ہے۔ ومن لم يستطع، اگر کسی کو قدرت نہ ہو، شہوت تو ہے لیکن قدرت نہیں، نفقہ وغیرہ، تو فعلیہ بالصوم، وہ پے در پے روزے رکھے، یہاں تک رکھے کہ اس کی شہوت معتدل ہو جائے۔ فإنہ لہ وجاء، یہ اس کے لیے کسر شہوت ہے، وجاء معنی اس کی شہوت ٹوٹ جاتی ہے، منکسر ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، متفق علیہ۔ وعن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قول، سعد صاحب یہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عثمان بن مظعون نے چاہا کہ اعتزال عن النساء اختیار کرے۔ اعتزال عن النساء کا کیا معنی، شادی نہ کرنا، دنیا سے دور رہنا اور زہد زیادہ اختیار کرنا، عزلت نشینی، کنارہ کشی کرنا، انقطاع کرنا، تو اس سے منع فرمایا۔ یہی کہہ رہے کہ قول رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عثمان بن مظعون،
عثمان بن مظعون کے عمل کو پیغمبر علیہ السلام نے رد کر دیا، اس سے ٹھیک نہیں کہا۔ کس عمل کو؟ التبتلا، کہ عورتوں سے دور رہے، منع شادی نہ کرنا، اس کو کہتے اعتزال۔ ولو اذن له، اگر اس کو اجازت دیتے نا، لاختصینا، تو ہم کیا کرتے؟ خسی بناتے، خود کو خسی کرتے۔ متفق علیہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ صاحب فرماتے ہیں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تنکح المرأة لأربع، کسی خاتون کے ساتھ اگر نکاح کیا جاتا ہے تو عموماً 4 وجہ کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ لمالہا، مال والی خاتون ہو، ولحسبہا، شرف والی ہو، شرافت والی، قومی شرافت اس میں زیادہ ہو، حسب نسب، ولجمالہا، حسین و جمیل ہو، ولدینہا، یا دیندار و صالح و متقی ہو۔ آگے پیغمبر علیہ السلام فرماتے کہ یہ خصوصیت اگر ایک خاتون میں جمع ہو جائے، سب خصوصیتیں، تو سونے پہ سہاگا ہے، لیکن سب ایک عورت میں عموماً نہیں پائی جاتی۔ کبھی ایک ہوتی دوسری صفت نہیں ہوتی، ایک خاصیت ہوتی دوسری نہیں ہوتی۔ کبھی تو مال ہوتا ہے حسن نہیں ہوتا، حسن ہوتا ہے تو مال نہیں ہوتا، حسب اچھا ہوتا ہے تو دین میں کمزور ہوتی ہے۔ کہہ رہے کہ چلو اگر ان وجوہ کی وجہ سے آپ کی رغبت کمزور ہو جائے کہ مال اس کے پاس نہیں، حسب نہیں، جمال نہیں، تو دین کو تو دیکھو، اگر دین والی ہو تو یہ زیادہ اچھی ہیں، کیونکہ اس سے تمہاری زندگی اچھی رہی کہ فظفر بذات الدین، دین والی جو خاتون نا اس کے ساتھ کامیابی حاصل کرو، اس کے ساتھ شادی کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گی۔ تربت یدا کا، تیرے ہاتھ خاکالود ہو، یعنی خاکالود نہ ہو۔ متفق علیہ۔ وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ صاحب روایت کرتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا، الدنیا کلها متاع، پوری دنیا سامان عیش ہے، سامان راحت ہے، سامان جمال و کمال اور زیب و زینت کا سامان ہے، سکون کا سامان ہے، آرائش و زیبائش اور کس کا؟ آسائش کا سامان ہے۔ اور دنیا میں مقصود کیا ہے کہ آدمی آسائش حاصل کرے اور وہ زیبائش حاصل کرے کہ جس میں غرور اور نمود نہ ہو۔ تو ساری دنیا کیا ہے؟ متاع ہے، پیدے کا سامان ہے۔ وخیر متاع الدنیا، دنیا کے سامان میں بہتر سامان، بہترین چیز، المرأة الصالحۃ، نیکوکار خاتون، تابعدار خاتون۔ رواہ مسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں آپ علیہ السلام نے عرب عورتوں کے متعلق فرمایا تھا کہ خیر نساء، بہتر خواتین عرب کی وہ ہے رکبن الابل، جو اونٹوں پر سواری کرتی ہیں، جنہوں نے اونٹوں پر سواری کی ہے یا کرتی ہیں، یعنی عرب عورتیں وہ اونٹوں پر سفر کرتی تھی۔ اور وہ کون سی عورتیں ہیں؟ نساء قریش، قریش کی عورتیں۔ پھر وہ اور زیادہ خصوصی کیا ہے؟ خواتین، اچھی خواتین ہیں وہ، ان میں ایک یہ عادت ہے نا کہ صالح نساء قریش، قریش کی صالح نیک اچھی خواتین، کہ احناہ علی ولد فی صغرہ، بچپن میں اپنے بچے پر بہت مہربان ہوتی ہیں، بہت شفقت کرتی ہیں اس کے ساتھ، بہت مہربانی اور لاڈلے پن کے ساتھ اس کو رکھتی ہیں۔ احناہ کس کو کہتے ہیں؟ اس کے ساتھ نرم ہوتی ہیں۔ اور وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ، اور خاوند کی بھی نگہبان ہوتی ہے مالی معاملات میں۔ ارعاہ مانا نگہبان، حفاظت کرنے والی، رعایت کرنے والی، خیال رکھنے والی اپنے شوہر کی۔ کس چیزوں میں؟ کن چیزوں میں؟ فی ذات یدہ، مالی معاملات میں، کہ اعتدال کے ساتھ مال خرچ کرتی ہیں، اسراف وغیرہ نہیں کرتی، مال ضائع نہیں کرتی، اس کا بہت زیادہ خیال رکھتی۔ متفق علیہ۔ ان اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول اسامہ سے روایت کرتے ہیں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، ما ترکت بعد فتنۃ، کہ میرے بعد جو بھی فتنے آئیں گے نا، میں نے جو بھی فتنے چھوڑے ہیں، فتنے تو پیغمبر علیہ السلام نے نہیں چھوڑے کہ وہ لے کر آئے تھے فتنے، مطلب یہ ہے کہ فتنے تو آئیں گے، لیکن میرے بعد جو فتنے سخت ترین فتنے ہیں نا، وہ کیا ہے؟ مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ خطرناک کوئی اور فتنہ نہیں ہے، کہ ما ترکت بعد فتنة اضر علی الرجال من النساء، کہ بری خواتین کی وجہ سے وہ کیا ہوں گے؟ دینی اور مالی نقصان اٹھائیں گے۔ متفق علیہ۔
وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سعید سے روایت کرتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا الدنیا حلوۃ خضرۃ، دنیا بہت میٹھی ہے اور کیا ہے، بہت سرسبز و شاداب، بہت مزین ہے، بہت مجمل ہے، بہت حسین ہے، بہت کیا ہے، اس کی رنگت تیز ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفَكُمْ فِيهَا، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، اور اللہ نے تمہیں اس میں خلیفہ بنایا ہے، اس میں تمہیں رکھا ہے، کس لیے؟ تمہیں آزمانے کے لیے۔ فَيَنْظُرْ، اللہ دیکھنا چاہتے کیف تعملون، کہ تمہارے اعمال کیسے ہوتے ہیں، اس میں دنیا سے مرغوب ہو جاتے ہو یا اللہ کی دین کو لیتے ہو، دنیا کی وجہ سے کیا تم دین کو چھوڑو گے یا نہیں، اس میں تمہیں آزمانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے تمہیں خصوصی طور پر وصیت کر رہا ہوں کہ فاتقوا الدنیا، دنیا کی محبت سے دور رہو، دنیا سے دور نہ رہو، اس کی محبت سے دور رہو، خود کو بچاؤ۔ واتقوا النساء، اور عورتوں کے فتنے وغیرہ سے یا تمہیں دین میں کمزور کرے، اس سے دور رہو، بچے رہو، خود کو بچاؤ۔ واتقوا النساء کا یہ معنی نہیں کہ عورتیں چھوڑ دو، نکاح نہ کرو وغیرہ، مطلب اجنبی عورتوں کو تو ویسے بھی کیا کرو، ان سے دور رہو، قریب تک نہ جانا، دیکھنا بھی نہیں۔ ہاں اپنی جو کیا ہے بیویاں ہیں، خواتین وغیرہ گھر کی، اور بھی بہت ساری خواتین ہوتی ہیں، بہنیں وغیرہ، وہ تمہیں کیا نہ کرے، دین سے دور نہ کر دے، کسی معاملے میں یا ناجائز کام میں ان کے ساتھ کمپرومائز نہ کرو۔ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، بنی اسرائیل کا سب سے پہلا فتنہ کس وجہ سے ہوا تھا؟ کانت فی النساء، عورتوں کی وجہ سے ہوا تھا، اسی کی وجہ سے کیا ہو گئے تھے، ہار گئے تھے، اور اسی کی وجہ سے انہیں شکست ہو گئی تھی، ان کی دنیا بھی خراب ہو گئی تھی، دین بھی خراب ہو گیا تھا۔ رواہ مسلم۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عمر سے کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بالفرض والتقدیر الشؤم فی المرأة والدار والفرس، کہ نحوست، شگون، بدشگونی جو ہے نا، یہ تین چیزوں میں ہے، ایک خاتون، نمبر 2 گھر، نمبر 3 گھوڑا سواری، متفق علیہ۔ پھر ایک روایت میں یہ ہے کہ الشؤم فی ثلاثہ یا الشوم فی ثلاثہ، یہ بدشگونی جو نا تین چیزوں میں، فی المرأة، ایک تو خاتون میں، کہ لوگ خاتون کو اکثر بدبخت اور منحوس تصور کرتے ہیں، یہ بھی بالفرض و تقدیر کی بات ہے، منحوس اور بدبخت وغیرہ تو ہمارے برے اعمال ہوتی، کوئی بھی خاتون بری نہیں ہوتی، ہاں اس کے اعمال برے ہو سکتے ہیں۔ والمسکن، مکان، گھر، رہائش گاہ، والدابہ، سواری، مطلب یہ ہوا کہ بالفرض و تقدیر اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی تو ان چیزوں میں ہوتی، ان میں بھی نہیں تو کسی بھی چیز میں نہیں۔ وعن جابر قول، جابر صاحب روایت کرتے فرماتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ، ہم آپ علیہ السلام کے ساتھ ایک غزوے میں تھے، ایک جہاد میں تھے۔ فلما قفلنا، جب ہم واپس آئے، کن قریب من المدینہ، مدینہ کے قریب پہنچے، قلت، میں نے کہا یا رسول اللہ انی حدیث عہد بعرس، یا رسول اللہ میری نئی نئی شادی ہوئی ہے۔ قال، فرمایا تزوجت، کہ آپ نے شادی کی ہے؟ قلت، کہا نعم، ہاں جی ہاں۔ قال، فرمایا ابکرن ام ثیب، ابکرن ام ثیب، کی باکرہ کنواری ہے یا سیبہ ہے؟ قلت، میں نے کہا بل سیبہ ہے۔ قال، فرمایا مجھ سے کہ فہلا بکرن تلاعبها وتلاعبک، کہ آپ نے کنواری لڑکی سے کیوں نکاح نہیں کیا، کہ آپ سے دل لگی کرتے، آپ اس سے کرتے؟ تو اس نے پھر بعد میں بتایا تھا نا کہ اصل میں میری بہنیں ہیں وغیرہ، وہ بھی کم عمر، یہ بھی کم عمر ہو جائے نا تو پھر مسائل پیدا ہوں گی، اس لیے میں نے زیادہ عمر والی خاتون سے نکاح کیا۔ آگے کہہ رہے فلما قدمنا، جب ہم مدینہ پہنچے نا قریب، ذهبنا لندخل، گھروں کو جانا چاہ رہے تھے۔ فقال علیہ السلام، فرمایا کہ ذرا رک جاؤ، تمہارے گھر والوں کو یہ خبر ہونی چاہیے نا کہ ہمارے لوگ آئے ہیں، تو اس طرح سے کیا کرے گی، صفائی ستھرائی وغیرہ کر دے گی اور معاملات وغیرہ سنبھال لے گی، ترتیب وغیرہ ڈسپلن ٹھیک ہو جائے گا۔ فرمایا فقال امہلو، ذرا مہلت دو، جلدی نہ جانا، حتی ندخل لیلا، ای عشاء، کہ ہم رات کو جائیں گے مدینہ، یعنی داخل ہوں گے، لیکن تم تشت الشعثۃ، تاکہ کنگھی کرے وہ خاتون جس کے بال کیا ہو، پراگندے ہو گئے ہو، تستحد المغیبۃ، اور خاتون جس کا شوہر غائب ہونا، وہ کیا کرے، صفائی ستھرائی کرے، متفق علیہ۔ الفصل الثانی،
عن ابي هريره رضی اللہ عنہ قول عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول، ابو ہریرہ سے پھر فرماتے آپ علیہ السلام نے فرمایا ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، تین قسم کے لوگ ہیں ان کی مدد اللہ پر ضروری ہے، ضروری ہے معنی اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی مدد کرتا ہے۔ نمبر ایک المکاتب الذی یرید الادا، ایک تو وہ مکاتب غلام جس کا ارادہ ہو کہ بدل کتابت ادا کرے۔ نمبر دو والناکح الذی، وہ نکاح کرنے والا آدمی یرید العفاف، جس کا مقصد نکاح سے یہ ہو کہ اسے پاک دمنی حاصل ہو، پاک دمن بنے، اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا، اس کے لیے نکاح کا بندوبست ہو جائے گا۔ والمجاہد فی سبیل اللہ، تیسرا وہ آدمی ہے جو مجاہد و اللہ کے راستے میں لڑ رہا ہو، اللہ اس کے لیے سامان کر دے گا۔ رواہ الترمذی والنسائی وابن ماجہ۔ وعنہ قول، حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کی ترغیب دے رہے، فرما رہے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب الیکم، جب تمہیں کوئی پیغام کا نکاح دے، من ترضون دینہ، ایسا شخص ہو، ایسا گھرانہ ہو کہ اس کو تم دین کی وجہ سے پسند کر رہے ہو، یعنی دین بھی ان کا کیا ہے، اچھا ہے، دین متدین قسم کے لوگ، وخلقہ، ان کے اخلاق عادات اطوار تمہیں اچھے لگے، فزوجوہ، دو نکاح میں اپنی بیٹی وغیرہ بہن ان کو دو نکاح کا معاملہ طے کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے نا الا تفعلوہ، اگر ایسا نہیں کرو گے نا تکن فتنۃ فی الارض، زمین میں فتنے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ آج کل جسے لوگ کر رہے، نکاح کو سب سے مشکل معاملہ بنائے، جو سب سے کیا تھا آسان تھا۔ وفساد عریض، لمبا چوڑا فساد پھیل جائے گا، گناہ وغیرہ زیادہ ہوں گے، چور دروازے زیادہ ہوں گے۔ رواہ الترمذی۔ وعن معقل بن یسار رضی اللہ عنہ قول، معقل سے روایت کرتے ہیں، فرمایا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے یہ ترغیب بھی دی ہے کہ تزوجو، نکاح اگر کرنی ہے تو کرو، نکاح کرنا ہے تو کرو، الودود، محبت کرنے والی عورت سے، جو زیادہ محبت رکھنے والی ہو، وہ الولود، زیادہ بچے جننے والی، فإنی مکاثر بکم الامم، کیونکہ قیامت کے دن میں تم لوگوں کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا، دوسرے انبیاء پر، یہ دیکھیں میری امت زیادہ ہے، مکاثر منا مفاخر، فخر کروں گا آپ کی وجہ سے کہ میرے اتباع، میرے فالوورز زیادہ ہے۔ رواہ ابو داؤد والنسائی۔ وعن عبد الرحمن بن سالم، عبد الرحمن سے روایت کرتے ہیں، ابن عتبہ بن عویم بن ساعدۃ الانصاری عن ابیہ عن جدہ، اپنے آبا دادا کی سند سے روایت کر رہے، فرما رہے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، علیکم بالابکار، اگر آپ نے نکاح کرنا ہے نا تو بہتر بات یہ ہے کہ کنواریوں سے نکاح کرے، جن کا پہلے سے نکاح نہ ہوا ہو، فإنہن اعذب افواہا، کیونکہ ان کی منہ کیا ہوتے ہیں، میٹھے ہوتے ہیں، مانا وہ زیادہ زبان نہیں چلاتی، زیادہ شوہر کو تکلیف نہیں دیتی، بلکہ اس کے ساتھ اچھے انداز سے، نرم انداز سے، پیارے الفاظ میں بات کرتی ہیں۔ وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا، اور ان کے رحم بھی گرم ہوتے، مانا ان کے بچے زیادہ ہوتے ہیں۔ وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ، اور توڑا دینے پر راضی ہوتی ہے، کیونکہ ان کو تجربہ پہلے سے نہیں ہوتا۔ رواہ ابن ماجہ مرسلاً۔ الفصل الثالث، تیسری فصل۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قول، ابن عباس سے کہتے ہیں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے دیکھنے والے، دو محبت کرنے والوں کے لیے اگر آپ بہتر چیز ڈھونڈنا چاہتے ہیں نا، وہ نکاح ہے۔ نکاح جو ہے نا، دو محبت کرنے والوں کو جمع کرنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے کہ لم ترا، تم نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، ایک ذریعہ للمتحابین، دو پیار کرنے والوں کے لیے، محبت کرنے والوں کے لیے، مثل النکاح، نکاح جیسا، تحفہ، نکاح جیسا ذریعہ، نکاح کی طرح قیمتی چیز کوئی نہیں ہے، اسی سے دونوں کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ جب دو آپس میں کیا ہو محبت کرنے والے تو ان کا نکاح کرنا چاہیے۔ وعن انس قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من اراد ان یلقی اللہ طاہرا مطہرا، کہ جو شخص چاہتا تو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے صاف ستھرا حاضر ہو، اس پر کوئی گناہ نہ ہو، طاہرا من صاف ستھرا، مطہرا خود کو خوب پاک کرنے والا، تو اس کو چاہے کہ فلیتزوج الحرائر، آزاد خواتین سے کیا کرے، نکاح کرے، کیونکہ وہ زیادہ طاہر و مطہر ہوتی بنسبت باندیوں کے۔
تو حرا ارکاع منع ایک نہ ہو تو 2 شادی کر لے، 3 کر لے، 4۔ وعن ابی امامۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ یقول، ابو امامہ سے روایت کرتے آپ علیہ السلام کے ارشاد ہے کہ آپ علیہ السلام فرما رہے تھے کہ مستفاد المؤمن بعد تقوی اللہ، کہ تقوی نیکی کے بعد سب سے بہترین چیز جو کسی مسلمان کو حاصل و استفادہ کر سکے وہ کیا ہے؟ نیک بیوی ہے، اس سے زیادہ بہتر کوئی اور چیز نہیں۔ کہ مستفاد المؤمن، کسی مسلمان نے فائدہ نہیں اٹھایا بعد تقوی اللہ، تقوی کے بعد خیر لن جس کے لیے زیادہ بہتر ہو، کس سے؟ من زوجۃ صالحہ، نیک صالح خاتون سے۔ اور نیک صالح خاتون کی یہ عادت ہوتی ہے ان امرہا، اگر شوہر اس کو کوئی جائز حکم دے، ناجائز نہیں بلکہ جائز اطاعت ہو، اس کی بات مانتی ہے۔ وَإِن نَظَرَ إِلَيْهَا، اگر اس کو دیکھے حسن و جمال کی وجہ سے سرت ہو، اس کا خاوند خوش ہو جائے، یا وَإِن نَظَرَ إِلَيْهَا، اگر اس کو دیکھے تو سرت ہو، اس کو خوشی ملے اس کی اچھی ہونے کی وجہ سے، وَإِن أَقْسَمَ عَلَيْهَا، اگر شوہر اس کو کوئی وعدہ دے، کوئی عہد دے، قسم دے، تو ابرت ہو، شوہر کو قسم سے بری کر دیتی، یعنی اس کی قسم کو توڑنے نہیں دیتی۔ وَإِنْ غَابَ عَنْهَا، اگر شوہر اس کا موجود نہ ہو، غیب کہیں گیا ہو، تو نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ، وہ خود کی بھی حفاظت کرتی ہے اور شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہے، خود کو ضیاع نہیں کر دیتی۔ رواہ ابن ماجہ الحدیث الثلاثہ، تینوں حدیث ابن ماجہ نے بھی نقل کی ہیں۔ وعن انس قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس سے روایت کرتے آپ علیہ السلام نے فرمایا، اذا تزوج العبد، جب کوئی بندہ نکاح کرے، فقد استکمل نصف الدین، تو گویا اس نے آدھا دین مکمل کیا۔ معنی کہ اکثر گناہ تو ہو جاتے آدمی سے شرمگاہ وغیرہ کی وجہ سے، اس میں تو کیا ہو گیا، بس محفوظ ہو گیا۔ فلیتق اللہ فی النصف الباقی، بقیہ نصف دین میں تو اللہ سے ڈرے، خود کوشش کرے کہ گناہ نہ کرے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان اعظم النکاح برکتاً، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے کہ ایسرہ مؤنتاً، جس میں خرچ وغیرہ اور بیوی کا جو نفقہ وغیرہ ہے یا جہیز وغیرہ سامان ہو وہ کم پر راضی ہو، کم ہو۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔